السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم پڑھ رہے تھے سورۃ نوح، آیت نمبر ہماری 10 ہے، اور اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہوا ہے۔ اب وہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کو شکایات لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو پوری طرح سمجھایا ہے، ان کو ہر طرح سے دعوت دے کر دیکھی ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب میں نے ان کو دعوت کے اندر کیا کہا تھا، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفرکم، پھر میں نے کہا مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، یرسل علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا بنا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ تم استغفار کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ غفارہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، آگے اس کے نتیجہ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں استغفار سے مراد یہاں توبہ کو، اپنی توبہ کرو گناہوں سے، اس طرح شرک سے، کفر سے توبہ کرو، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی یعنی بہرہ مند فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسائے گا تم پر آسمان کو، بادل کو، مدرارا موسلا دار۔ آگے جی۔ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا تمہارے لیے جنات باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ جی پڑھتے جائیں، یہ آسان ہی ہے، بالکل واضح مَا ہے۔ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، اچھا، بعض اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی فراوانی چاہتا ہے، دنیاوی نعمتوں کی بارش کی بندش ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر روئے، شرمندگی اختیار کرے، گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کرے، تو انشاءاللہ کہاں سالی سے بھی نجات مل جائے گی، کہاں سالی سے بھی نجات مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹوں کی اور دوسری دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بھی عطا فرما لے گا۔ تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائیں کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ جی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تم کو نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے، وقارا کسی وقار کا۔ وقار کی امید نہیں، مطلب امید سے مراد یعنی عقیدہ نہیں رکھتے تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار، عظمت، بڑائی اور بلندی کا تم اعتقاد نہیں رکھتے۔ تمہیں کیا ہے، یعنی تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت بڑی بلندی والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے؟ کیونکہ تم اپنے معبودوں کے لیے تو بڑائی اور عظمت ثابت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تم نہیں ثابت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظمت اور بڑائی کا اہل ہے۔ جی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو اطوارا، طرح طرح سے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح پیدا کیا اللہ نے سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا تہ بتہ۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف حالتوں کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو پیدائش کی ہے، تمہیں اس شکل کے اندر بنایا ہے، یہ ایک بڑے پروسیس سے گزر کر تمہیں بنایا ہے۔ ایک وقت تھا تم
ایک پانی کا قطرہ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنانے کے بعد تمہیں اللہ نے القا کے بعد اللہ نے مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں تم پر چڑھائیں، پھر تمہارے جسم کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد پھر تمہیں دنیا میں آنے کے لیے راستہ دیا، پھر تم چھوٹے تھے، بچپن سے چلنے کے قابل بنایا، کھانے کے قابل بنایا، اور اس کے بعد تمہیں بولنے کے قابل بنایا، سوچنے کے قابل بنایا، جوانی دی، بڑھاپا دی، یہ سارے جو تمہارے طور گزرے ہیں، تو اس سب کے باوجود تم کیا اللہ تعالیٰ کو سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وقار کا مستحق ہے، عظمت کا مستحق ہے، یا بلندی کا مستحق ہے، بڑائی کا مستحق ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہاری ذات کو، یا جس کو تم پوچھتے ہو، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو تمہیں اللہ رب العزت سب سے بڑا نہ ہوا؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باس بعد الموت کے عقیدہ کے اوپر اس کو دلیل بنا رہا ہو کہ تمہیں اتنے طور سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اس ایک مکمل انسان بنایا ہے، جب تم یہ سوچنے کے قابل ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ تمہاری سوچ پیدا ہو گئی ہے اب، نہیں اس قدر تم بڑے ہو چکے ہو، تو تمہیں پیدا کرنے والا ذات اللہ کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان طوروں سے گزار کر لا سکتا ہے، تو تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دوبارہ کیوں نہیں تمہیں پیدا کر سکتا؟ جی، علم ترو. ہمارا اور بنایا چاند کو فی ہنا، ان میں نور کو، وجال الشمس اور بنایا سورج کو، یہ سراجا دوبارہ پڑھیے گا جی، علم ترو کیف خلق اللہ. چراغ. علم تر کیف خلق اللہ، کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح پیدا کیا اللہ نے سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا اب یہ ترو کا معنی علم تعلمو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے؟ اب یہ ساری دعوت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طباقا، یعنی تہ بہ تہ، یا اوپر نیچے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو. تو اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے، اس کا انتظام سنبھالنے پر قادر ہے، تو تمہیں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا، چاند کو ان میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نور، روشن بنایا ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا ہے. نور جو ہوتی ہے، یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ مستعار روشنی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی یہ ذاتی ہے، یہ واضح ہے. واللہ انبتکم، اور اللہ نے اگایا تم کو، من الارض، زمین سے، نباتا، اگانا. نہیں، تمہیں زمین سے اگایا مطلب یہ کہ زمین سے بنایا تمہیں، مٹی سے تمہارا جو ہے وہ اصل کو لیا گیا، تمہاری ساخت مٹی سے بنائی گئی ہے، یہ مراد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے ذریعے بنایا نا، تمہارے باپ اور تمہاری والدہ کے ذریعے تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے، تو انہوں نے جو خوراک کھائی تھی وہ زمین سے پیدا ہوئی تھی، تو گویا تمہاری جو اصل ہے اس کی آگے اصل جو ہے وہ زمین ہے، مٹی سے انگوری ہوگی جس کے ذریعے انہوں نے طاقت حاصل کی، یا جس کے ذریعے ان کے جسم میں خون پیدا ہوا، اور خون سے جو ہے وہ تمہارا وجود بنا ہے آگے. یہ ساری ایک تقسیم ہے، تو گویا زمین سے ان کو بنایا اللہ تعالیٰ. جی، ثم یعیدکم، پھر اعادہ کرے گا تمہارا، فیہا، اس میں، ویخرجکم، اور نکالے گا تم کو، اخراجا، نکالنا. یعنی عام طور پر ہر کچھ جو ہے نا مٹی کے اندر ہی جائے گا، تو یہ موت کی طرف اشارہ ہے کہ تم مر کے مٹی کے نیچے جاؤ گے، بالآخر تو مٹی میں ہی جاؤ گے نا. تو اگرچہ تم کسی درندے کے پیٹ میں چلے جاؤ، لیکن آخر کار تمہیں مٹی کے اندر ہی جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن، محشر کے دن جو ہے وہ تمہیں نکالے گا. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، الارض بساطا، زمین کو بچھونا.
ہاں جی پڑھتے جائیں. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا جی فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کشادہ. یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہے، یہ کھردری نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ تم اس پر چل ہی نہ سکو، تاکہ تم اس میں راستوں پر، کھلے راستوں پر چل سکو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو غیر ہموار بناتا تو تمہارے لیے اس پر سنبھلنا مشکل ہو جاتا. جی. قال نوح، نوح نے کہا ربی انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا اور پیروی کی، من لم یزدہ اس کی، اور پیروی کی اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو، مالہ اس کے مال نے، وہ ولدہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر خسارے میں. یعنی ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، حالانکہ میں لائق اتباع تھا، لیکن اللہ، انہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی ہے کہ جن کا مال اور اولاد ان کو خسارے میں ہی بڑھاتا تھا. یعنی ان چودھریوں کی، ان وڈیروں کی، ان مالداروں کی، ان دنیا داروں کی انہوں نے پیروی کی ہے کہ جن کے مال نے ان کو خسارے میں بڑھایا. مثلا آخرت کا جو خسارہ ان کو مول لینا پڑا، تو یعنی دنیا اور آخرت کے خسارے کا جو شکار تھے ان لوگوں کی تو انہوں نے بات مانی، لیکن جو میں تیرا رسول بھیجا ہوا نبی تھا اور جو میں ان کو خیر کی طرف دعوت دیتا تھا، میری بات انہوں نے نہیں مانی، اس کا انکار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، مکر بہت بڑی چالیں چلی انہوں نے، یعنی میری بات کو رد کرنے کے لیے مختلف چالوں کے ساتھ مجھے تنگ بھی کیا، میری بات کو کا انکار بھی کیا، میرے ماننے والوں کو جو ہے وہ تنگ بھی کیا مختلف چالوں کے ذریعے، جیسے کہ میرے ساتھ میرا معاون بنتے اور میرے ساتھ مل کر دین کو قبول کر کے، اسلام کو قبول کر کے، شریعت کو قبول کر کے دوسروں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے الٹا ہمیں ہی تنگ کیا، ہمارے خلاف ہی سازشیں رچی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ نہ تم چھوڑو آلِہَتَکُم اپنے الہوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا اور تم چھوڑو ود کو، وَلَا سُوَاعَ اور نہ سوا کو، وَلَا یغوث اور نہ یغوث کو، وَیعوق اور نہ یعوق کو، وَنَسْرَ اور نہ نصر کو. یعنی یہ 5 بت جو ہے نا مشہور ان کے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ بت جو صلحاء کے ناموں پر بنائے ہوئے تھے، تو ان کو تم کبھی نہ چھوڑنا. تمہیں نوح جتنا مرضی ان کے متعلق بدزن کرتا رہے، یہ نصیحتیں کرتے تھے اپنی اولادوں کو، سمجھاتے تھے، وڈیرے بھی سمجھاتے تھے، دوسرے تیسرے بھی سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ تم ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ ناطہ جوڑے رکھنا. آج کے مشرک بھی یہی اپنے اولادوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم فلاں گدی کے ساتھ جڑے رہنا، ان کا کبھی ہاتھ نہ چھوڑنا، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ تم خسارے میں چلے جاؤ گے. ان کو نہ چھوڑنا چاہے تمہیں جو بھی اس کے خلاف دعوت دیتا رہے. وقد اضلوا کثیرا، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان وڈیروں نے یہ باتیں کر کر کے اپنی چتراہٹ کے ذریعے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تو اضافہ کر، نہیں، قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تو بڑھا ظالموں کو مگر گمراہی میں ہی. مطلب یہ ہے، گمراہی میں بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ تم اب ان پر عذاب نازل کر دے، یعنی اب ان کو توبہ کا موقع نہ ملے تو ان کو یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. یہ نوح علیہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے. اللہ، یعنی ان کو گمراہی پر اب آگے یعنی ان کو یا اللہ تو ان کو عذاب کا شکار کر دے، کہ یہ اب گمراہی میں بڑھ چکے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. اب گمراہی میں بڑھنے کا، گمراہی میں بڑھانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ان کو تو ہلاک کر دے، ان پر تو عذاب نازل کر دے. یہ تنگ ہو کر نبی نے جو ہے نا بد دعا کی ہے. جی. مما خطیئاتہم بوجہ اس کی جو خطائیں تھیں ان کی، غرق کیے گئے.
फ़उदखिलू फिर फौरन दाखिल किए गए नारन आग में, फलम यजिदु फिर ना उन्होंने पाया लहुम अपने लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह सिवा अल्लाह कोई मददगार। यानी अल्लाह ताला के मुकाबले में उन्होंने कोई मददगार अपना नहीं पाया। अल्लाह ने फिर उनको गलत कर दिया पानी के ज़रिए, आप जानते हैं उन पर इस्तिलाब का अजाब आया। ठीक है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने मजीद क्या कहा, काला नूह रब जी। वक़ाल नूह और कहा नूह ने रब्बी ला तज़र ए मेरे रब ना छोड़ अलल अर्ज़ जमीन पर मिनल काफिरीन दय्यारा काफिरों में से कोई बसने वाला। यानी कोई घर कोई बसने वाला तू न इन छोड़ जी। इन्नका बेशक तू इंतज़रहुम अगर तू छोड़ देगा इनको युज़िल्लु इबादत का वो भटका देंगे तेरे बंदों को, वला यलिदु और न वो जन्म देंगे इल्ला फाजर सख्त काफिरों को। यानी फाजर बुरे लोगों को ही जन्म देंगे। मतलब ये है कि अल्लाह इनकी अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो है ना, ऐसा नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह भी ये जिस तरह के बाज़ बिदती इस्तेदलाल करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को पता था कि उन वो जो है उनके अंजाम का पता था कि ये जो पैदा होंगी इनकी औलादें ये भी शिरक ही करेंगी, कुफर ही करेंगी, तो ये आलिमुल गैब हो गए। ये इस्तेदलाल ही गलत है। उन्होंने कहा कि अब इनसे या अल्लाह तवक्को ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल उनकी बात को तस्लीम किया कि वाकई अल्लाह ताला के इल्म में भी यही था कि तवक्को ख़त्म हो गई है। अगर तो उनके औलादों में कोई तवक्को होती खैर की तो अल्लाह ताला फ़ौरन नूह अलैहिस्सलाम को रोक देते कि आप ऐसी बात नहीं करें। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने तजर्बे से बात की कि अल्लाह इनसे अब खैर की उम्मीद ख़त्म हो चुकी। 950 साल को थोड़े नहीं होते, 950 साल थोड़े नहीं होते। चंद अफराद के माँ सिवा कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। तो इस वजह फिर अल्लाह ताला से उन्होंने फिर दुआ की कि अल्लाह, शिकायत की कि अल्लाह इनको तो छोड़ना नहीं, इनको तो हलाक कर दे ताकि इनका शर ख़त्म हो जाए और ये मज़ीद अपने इस गुमराही को, अपने इस शिरक और कुफर को आगे मुंतकिल ना कर सकें। जी। रब्बि ग़फ़िरली ऐ मेरे रब बख्श दे मुझको वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को वलिमन और वास्ते उसके जो दाखिल हो बैतिया मेरे घर में मोमिना ईमान लाकर, वलिल मोमिनीना और मोमिनों को, वल मोमिनात और मोमिन औरतों को, वला तजिद और ना तो इजाफा कर अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को इला तबरा। आखिर में अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी मग़फ़िरत की दुआ की। ये एक नबी, हर नबी का खासा होता है, वो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करता है। और अहले ईमान का भी ये भी शेबा है कि वो अपनी नेकी को काफ़ी नहीं समझता बल्कि अपने गुनाहों पे शर्मिंदा रहता है, हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है। तो लिमन दाखला बैतिया मोमिनन, तो नूह अलैहिस्सलाम चूँकि जो मोमिन हो गए थे उनके घर में दाखिल हो गए थे, तो अल्लाह जो भी मोमिन मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हो जाए तो उसको उसको भी बख्श दे, मोमिनों को बख्श दे, मोमिनात को बख्श दे। और जालिमों को तो न छूना छोड़ना, जालिमों को तो हलाकत के अंदर ही मजीद कर देना, हलाकत के अंदर ही उनका इजाफा कर देना। किसी का कोई सवाल जी नूह अलैहिस्सलाम की नूह सूरत नूह के हवाले से किसी को सवाल है तो कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं जी। हमारा अपडेट पड़ा रह गया, आधा हो गया, आधा रह गया। अल्लाह ताला खैर करे। बाबुल हुज्जती अला मन क़ाला, उस शख्स के खिलाफ हुज्जत, दलील के जो कहे इन अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत ज़ाहिरतन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम थे, आपके बयान करदा जो शराए थे वो आम थे। मतलब आम से मुराद के वो मुतवातिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को पहुंचा दिया था, ऐसा नहीं था। उमा, अच्छा इसको पहले समझ लें। उमा कान यगीब बाज़ुहुम मिन मशाहिद नबी, और इस चीज़ का बयान के जो
بعض صحابہ غائب رہ گئے یا غیر حاضر رہ گئے مشاہد نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد سے و امور الاسلام اور اسلام کے امور سے. مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں رد کر رہے ہیں امام بخاری خوارج پر، روافظ پر، کہ جو کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات تسلیم کی جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر نقل ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی متواتر نقل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ اسلام نہیں ہے، یہ کہتے تھے. تو اس بنیاد پر وہ اسلام کو مشکوک کرتے تھے. خبر واحد سے نقل کردہ جو عمل ہے وہ جو ہے قبول نہیں ہے، اور جو متواتر سے منقول ہے وہ قبول ہے. تو امام بخاری رد کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کردہ احکام یہ متواتر تھے، یعنی عام ہو چکے تھے، ہر صحابی کو معلوم تھے. ایسا نہیں تھا. بسا اوقات کچھ احکام بعض صحابہ سے مخفی بھی رہ گئے تھے. اس کے نیچے دلیلیں بھی وہ دیں گے کہ بعض صحابہ بعض احکام سے نا آشنا رہ گئے، ان کو علم نہیں ہو سکا، بعد میں ان کو پتہ چلا کسی کے بتانے سے بھی یہ تو یہ حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عہد نبوی میں ان کو یہ پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے. بلکہ کئی اکابر صحابہ بھی ایسے کسی بعض احکام سے یعنی ناآشنا رہ گئے، ان کو علم نہیں ہوا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم یہ متواتر ہے، یہ درست نہیں ہے. جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سچے ایمان والا صحابی جس نے نقل کیا ہے شریعت کا کوئی مسئلہ، وہ قبول ہے، اس کے لیے متواتر ہونا شرط نہیں ہے. اس طرح بعض ایسے مواقع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے مواقع جہاں پہ کچھ صحابہ حاضر نہیں تھے، کچھ حاضر تھے. جنہوں نے حاضر تھے وہ انہوں نے خبر دے دی، اور جنہوں نے جو حاضر نہیں تھے ان کو علم نہیں ہو سکا، بعد میں ان کو علم ہوا صحابہ کے ذریعے. اس چیز کا بیان ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون پڑھیں گے؟ شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بات پڑھیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام حدثنا مسدد قال حدثني عطاء بن عبيد بن عمير قال استأذن ابو موسى على عمر رضی اللہ عنہ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے. اصل میں كأنه عمر وجده رضی اللہ مشغولا تعالیٰ عنہ نے فرد. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مساشری کو طلب کیا تھا، تو وہ آئے، انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ السلام علیکم کہا اونچی آواز سے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں آئے، مشغول تھے. انہوں نے کہا بھی چلے میں جاتا ہوں باہر تھوڑی دیر ٹھہر کے. تو مشغول تھے. 3 بار ابو موسیٰ عشری نے دستک دی یا استئذان یعنی السلام علیکم جو استئذانی ہوتا ہے وہ کہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا تو واپس پلٹ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ 3 مرتبہ دستک دے کے یا 3 مرتبہ اجازت طلب کر کے اگر اجازت مل جائے تو درست، ورنہ واپس پلٹ آنا. یہ اس مسئلے کا علم نہیں تھا. جب بعد میں ان کو جب چلے گئے نا تو واپس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ تم کیوں دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلے گئے تھے، استئذان سے کر کے تم واپس چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا بھی یہ تو میں نے سنت کے عمل کیا. انہوں نے کہا یہ سنت کون سی ہے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، تو اپنا گواہ پیش کرو. گواہ پیش کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے مدینہ کے، انہوں نے گواہی دی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر اقرار کیا کہ ہمیں تو کاروبار نے مشغول کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم سے یہ سنت رہ گئی. جی فكأنه وجده مشغول. پھر اوس رضی اللہ عنہ نے عمر عنہ کو مشغول پایا فرجع، پھر وہ واپس چلے گئے. یعنی فقال استئذان 3 عمر، بار پھر کیا، عمر 3 بار رضی اللہ عنہ. استئذان کیا تو جب اجازت نہ ملی تو کہا کہ شاید مشغول ہوں گے تو اس لیے واپس پلٹ گئے. فقال عمر نے پھر کہا. جی الم اسمع صوت عبد اللہ بن قیس. کیا میں نے آواز نہیں سنی عبداللہ ابن قیس کی، یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ.
إذنوا یعنی له، یہ اس لوگوں کو کو کہہ رہے تھے اجازت نا، دو. لوگوں کو کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ مجھے کیا عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنائی دے رہی، یعنی ان کی آواز آ رہی ہے السلام علیکم کی. پھر کہا کہ اذنوا لہو، انہیں اجازت دے دو، اذنوا لہو، انہیں اجازت دے دو، ان کو بلاؤ یعنی اندر آنے دو. فدعی لہو، انہیں بلایا گیا. فقال، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما حملک علی ما صنعت، آپ نے ایسا کیوں کیا، کس چیز نے ابھارا آپ کو ایسا کرنے پر، یعنی 3 بار اجازت طلب کی آپ نے لیکن آپ واپس چلے گئے. تو فقال، کہنے لگے انا کنا نؤمر بہذا، ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی وَإِنِّي عَلِيٌّ أَفْعَلُ بِكَ. آپ کی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آواز کٹ رہی ہے. اس چیز پر. ہاں جی جی شیخ محترم آواز جی جی پڑھیے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس چیز پر دلیل لاؤ جو آپ نے کیا ہے. او لأفعلن بک، یا میں آپ کے ساتھ کچھ کرتا، یعنی یہ یعنی کرتا ہوں، مطلب آپ کو سزا دوں گا، لا فعلن بکا، میں لأفعلن آپ کے بک. ساتھ یہ کروں گا، مطلب آپ کو سزا دوں گا. فانطلق الى مجلس من الانصار، پھر ابو موسیٰ اشعری انصار کی ایک مجلس کی طرف چلے گئے. فقالوا، اور انہوں نے کہا لا یشہد الا اصاغرنا، اس لا چیز کی یشہد گواہی ہم میں لا سے نہیں یشہد دے الا گا. صاغرنا، تو ان انصاریوں نے کہا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہی تمہارے لیے گواہی دے گا. لا یشہد الا صاغرنا، ہمارے چھوٹے گواہی دیں گے اس چیز کی، یعنی ہمارے بچے کو معلوم ہے انصاریوں کے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے. فقام ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال، عرض کیا، قد كنا نؤمر بهذا، عمر ہمیں اسی طرح حکم دیا جاتا تھا. وقال عمر کہنے لگے خفی علی هذا، مجھ پر تو مخفی رہ گیا یہ معاملہ، من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے ہم پر مجھ پر یہ مخفی رہ گیا ہے. الہان الصفق بالاسواق، مجھے مشغول کر دیا الصفق بالاسواق، بازاروں میں خرید و فروخت نے، بازاروں میں جو کاروبار تھا ہمارا اس میں ہم پڑ گئے اور ہم سے یہ مسئلہ مخفی رہ گیا. تو یہ اعتراف ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات، بعض احکام ہم پر مخفی بھی رہ سکتے ہیں. تو یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شرع کا متواتر منقول ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جو فرض کی صورت میں یا خبر واحد کی صورت کے اندر نقل ہو، اگر صحیح ہے، معتبر ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر یقین کیا جائے گا، وہ بھی یقین کا فائدہ دے گی، وہ بھی شرع کا درجہ پا سکتی ہے. جس طرح خوارج اور روافظ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ شرع وہی ہوگی، شریعت کا مسئلہ وہی ثابت ہوگا کہ جو متواتر منقول ہوگا. یہ بالکل باطل بات ہے. آگے کون پڑھیں گے جی؟ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثني الزهري انه سمعه من الاعرج يقول اخبرني ابو هريره قال انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث، بے شک تم تو یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نبی، تم یہ گمان، یعنی یہ بعض لوگ تھے نا جو اعتراض کرتے تھے ابو ہریرہ پہ کہ تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کر سکتے ہو، تم تو تھوڑا عرصے ٹھہرے ہو. کہتے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. واللہ واللہ اس کا اعراب ہوگا واللہ الموعد، اللہ ہی، یعنی اللہ ہی اس کا حساب لے گا. اس کا دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں، واللہ الموعد، اللہ کے سامنے یعنی سب نے حاضر ہونا ہے. اللہ کے سامنے وعدہ ہے، یعنی وعدہ گاہ، وہاں اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنے مجھ پر یہ الزام دھرتے ہو کہ ابو ہریرہ کثرت کے بیان کرتا ہے اور اپنی طرف سے کہیں بیان کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس کا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انی کنتم ران، بے شک میں تو شخص تھا ایسا، مسکین آدمی تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مل بطنی،
میں تو پیٹ بھرنے کے اوپر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا تھا، یعنی مجھے صرف اور صرف کوئی مال جمع کرنے کی تمنا نہیں تھی، بس مجھے پیٹ بھر کھانا چاہیے ہوتا تھا بس، اور مجھے اور کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کچھ اور بھی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی تھی کہ میں مال جمع کر لوں یا کوئی اور، صرف اپنے پیٹ، مجھے اللہ تعالیٰ میرا پیٹ بھر دے، اتنا ہی مجھے کافی ہوتا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا۔ وکان المہاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق، اور مہاجرین ان کو مشغول کر دیا تھا بازار کے اندر خرید و فروخت نے، یعنی تاجر آدمی تھے تو بازاروں میں خرید و فروخت، ان کی تجارت جو ہے نا ان کو مشغول کیے ہوئے تھی۔ وکانت الانصار یشغلهم القیام علی اموالہم، اور جو انصار تھے ان کو مشغول کیا تھا القیام علی اموالہم، اپنے مالوں کی دیکھ بھال نے، یعنی اپنے اموال ان کے پاس سے، کھیتی باڑی والے تھے اور مال مویشی والے تھے، وہ اپنے ان کی دیکھ بھال کے اندر مشغول رہتے تھے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قدر حاضر نہیں ہوتی تھی جتنا میں حاضر ہوں۔ فشہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن میں حاضر ہوا، تو وقال، اور آپ نے فرمایا کہ میں یبسط رداءہ، کون ہے جو اپنی چادر کو بچھائے، یعنی نیچے بچھا دے، حتی اقضی مقالتی، تب تک جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں، یعنی میں اپنی اس مجلس کے اندر جو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ میں بات مکمل نہ کر لوں، وہ کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلا دے؟ ثم یقبضہ، پھر وہ اس کو اکٹھا کر لے، یعنی اس کو اپنے، ثم یقبضہ، پھر وہ اپنے اس چادر کو اپنے ساتھ ملا لے، یا دوسرے لفظ میں کہ سمیٹ لے اپنی چادر کو۔ فلم ینسا شیئا سمعہ منی، اور وہ ہرگز نہ بھولے گا اس بات کو جو اس نے مجھ سے سنی ہے، یا تو اس مجلس کی ہر بات جو مجھ سے سنی ہے وہ نہیں بھولے گا، یا ہمیشہ کبھی کوئی بات میری نہیں بھولے گا، دونوں احتمال ہے۔ کہتے فبسطت بردتن، میں نے اپنی چادر پھیلائی، کانت علیہ، جو مجھ پر تھی، یعنی جو میرے اوپر اپنے لی ہوئی تھی چادر وہی میں نے نیچے پھیلا دی، میرے پاس اور چادر تھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دی تھی تو اس آفر سے فائدہ میں نے اٹھایا، اور میں نے اپنی چادر کو نیچے بچھا دیا جو میں نے زیب تن کی ہوئی تھی۔ والذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کو اللہ رب العزت نے، جس ہستی نے والذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، ما نسیت شیئا سمعتہ منہ، میں نے کوئی بھی نہیں چیز بھولی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس مجلس کے اندر جو سنی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی بھی چیز مجھے نہیں بھولی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے ہی ہر وقت مجلس میں حاضر نہیں رہتے تھے، ظاہر ہے ان کو کام کاج بھی ہوتے تھے، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تھا، اس لیے میں زیادہ حدیثیں میرے پاس میں بیان کرتا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، یاد رکھیں کہ یعنی تحمل کہتے ہیں حدیثیں حاصل کرنا، ایسا نہیں ہے کہ حدیثیں حاصل کرنے میں ابو ہریرہ اکلوتے تھے، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ نے حاصل کی، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہی نقل کی ہیں، یعنی سوری نقل نہیں، یاد کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہد کے اندر سب سے زیادہ حاضر ابو بکر رہنے والے ہیں، لیکن اب یہ تو 4 سال سے رہے ہیں، 3 4 سال سیدنا ابو ہریرہ، لیکن انہوں نے اپنے اوڑھنا بچھونا حدیث کو، نقل حدیث کو بنایا تھا، روایت حدیث کو بنایا تھا، اس لیے یہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، دوسروں نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے اندر، کسی اور مصرف کے اندر مشغول رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو کہہ لیں کہ مشغول رکھا ہے حدیث کے اندر، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا حدیث اور قبول حدیث اور آگے نقل حدیث کے، تحمل حدیث اور آگے ادائے حدیث کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا تھا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر دیں گے۔ باب من رعا ترک النکیری من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتن، اس شخص کا بیان کہ جو سمجھتا ہے نکیر نہ کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجتن، حجت، اس کو حجت سمجھتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے پر نکیر نہ فرمائے، یعنی اس کا رد نہ کریں، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے آپ اس پر
خاموشی کا اظہار فرمائیں یا اس کے اوپر آپ عیب نہ لگائیں تو یہ حجت ہوگا۔ لا من غیر رسول، یہ صرف معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لا من غیر رسول، غیر رسول کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور شخص ہو اور اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ شرعی حجت نہیں ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے یہ شرعی حجت بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جانے والا عمل اور آپ نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا، اس کے اوپر عیب نہیں لگایا تو وہ شرعی حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کے ناجائز معاملے پر خاموش نہیں رہ سکتے، اگر اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو وہ معاملہ آپ کے جس پر خاموشی فرمائیں گے وہ مستحب قرار پائے گا، اگر وہ تعلق وہ چیز معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو آپ اس پر خاموشی اختیار کریں تو وہ چیز مباح اور حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غیر رسول ہو، کوئی اور شخص ہو، عام امتی ہو، تو وہ اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ شرعی حجت نہیں بنتی، بلکہ وہ اس کے نزدیک بھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کے نزدیک جائز ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس پر نکیر نہ فرما رہا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے دور کے اندر اگر کوئی کسی کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے جو بذات خود اس کے نزدیک حرام ہے لیکن وہ اس پر نکیر نہیں کر سک رہا، اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس پر نکیر کرنے کی، وہ کہہ لیں کہ خاموش رہ رہا ہے کسی وجہ سے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو غیر نبی ہیں، ہمارے جیسے مراد غیر نبی، بسا اوقات وہ نکیر اس لیے بھی نہیں فرماتا کہ اس کو تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ واقعتاً حلال ہے یا حرام ہے یا مباح ہے، تو اس کو تردد کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے کہ بعد میں تحقیق کروں گا، بعد میں پھر میں معلوم کروں گا کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ اس اس وقت جب وہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پاس سے وہ روکتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ شرع کی نظر میں حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے وہ خاموش ہوتا ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، اس کے پاس پاور نہیں ہوتی، یا وہ اتنی حمیت نہیں رکھ پاتا کہ وہ اس کے اوپر نکیر کر سکے، بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس میں متردد ہوتا ہے، اس لیے یہ جائے کہ ہم اس شخص کی نکیر نہ کرنے کو شرعی درجہ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کسی شخص کے محض خاموش رہنے سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا مطلق طور پر، کبھی تو ہوتا بھی ہے، مطلق طور پر یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ خاص اس شخص کی تحقیق کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال یہاں تک جی تو کر سکتے ہیں؟ جی پڑھیے جی۔ قال حدثنا عبيد الله بن المهدي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله۔ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے تھے اس چیز پر کہ ان ابن السیاد الدجال، سیاد ہے یہ دجال ہے۔ قلت، میں نے پوچھا، تحلف باللہ، کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا، انی سمعت عمر یحلف علی ذلك عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں نے سنا عمر رضی اللہ عنہ کو وہ قسم کھا رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ پر۔ فلم ينکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں کیا، نکیر نہیں فرمائی۔ تو یہ جابر بن عبداللہ کا مذہب گویا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پر نکیر نہ فرمائیں تو وہ معاملہ جائز ہوتا ہے، وہ معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ابن سیاد یہ دجال ہے، لیکن یہ وہ والا دجال نہیں جو کانا دجال جو آئے گا۔ ابن سیاد بھی دجال میں سے ہے، لیکن یہ
وہی دجال ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کو برقرار رکھا، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، تو معلوم یہ ہوا کہ ابن سیاد دجال ہے۔ لیکن یہ کیا وہی دجال اکبر ہے یا کہ نہیں؟ درست بات یہ ہے کہ یہ دجال اکبر نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ دجال جو ہوگا وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو یہ تو ابن سیاد رہتے مدینہ کے اندر تھا، تو مدینہ کے پاس رہتا تھا، تو یہ مدینہ کے اندر داخل ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نشانیاں ہیں جو دجال کی، جو اس کے اندر ابن سیاد کے اندر پوری نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ ان دجالوں کے اندر میں سے تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ دجال اکبر نہیں ہے جو دجال قرب قیامت آئے گا، البتہ یہ اس کا شمار ان دجالوں میں ضرور ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے پہلے تو جو دجال آئیں گے قیامت تک جو آتے رہیں گے، 30 بڑے دجالوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو یہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ جب نبی، ایک اور بات جو اس پر کہنے کے اعتراض بن سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک دجال کی پوری نشانیاں، جو بڑا دجال ہے اس کی پوری نشانیاں شاید نہیں بتائی گئی تھی، تو آپ نے اس میں جتنی خبر آپ کو دی گئی تھی اسی پر آپ نے اکتفا کیا۔ بعد میں آپ کو پوری نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ اس کا یہ حلیہ ہوگا، تو آپ نے پھر اس کے مطابق امت کو کام کر دیا۔ بہرکیف ابن سیاد کو دجال اکبر نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس پر بحث کافی طویل ہے۔ امام بخاری کا محل استشہاد یہ ہے کہ دیکھیں جابر بن عبداللہ دلیل بنا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے حلف کو، اور اس پر حلف اٹھاتے ہیں خود بھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حلف کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس پر، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر نے اٹھایا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکیر نہ فرمانا دلیل ہے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ بات واضح ہوگی جی؟ بس اتنے کافی ہے۔ اچھا ہم سوال جی تو کر سکتے ہیں، کوئی سوال نہیں۔ چلیں پھر آئندہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہم بتا بھی دیں گے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آئندہ یہ بتایا آپ کو کہ 9 بجے رات کو کلاس ہوا کرے گی، آج تو کلاس نہیں ہوگی رات کو، لیکن کل سے 9 بجے رات کی کلاس انشاءاللہ ہوا کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔